السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیغم۔ ناظرین کرام، آج کا میرا پروگرام پاکستان کی ان خواتین کے نام ہے، ایسی خواتین جو کہ پاکستان میں ہے اور یورپ میں شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یورپ میں یا عرب ممالک میں شادی ہو جائے، نکاح کے بعد ویزا ملے گا اور وہ نیشنلٹی ان کی یورپ کی ہو جائے گی، اور پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں خود شادی کر کے اچھے ملک میں جاؤں، میرا رہنا سہنا اچھا ہو جائے، اچھی سوچ ہے، بری سوچ نہیں ہے، یہ اچھی سوچ ہے اس بیٹی کی، اس بہن کی۔ اور دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا کچھ ہی خاندان ہے پاکستان میں، ان کے کاروبار نہیں ہے، بچوں کی ملازمت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اگر میں جاؤں گی تو چلو میری بہن کے بیٹے چلے جائیں گے، میرے بھائی کے بیٹے چلے جائیں گے اور رشتہ دار، اور ان کو مالی طور پر میں سپورٹ کروں گی۔ یقیناً بیٹی ویسے بھی رحمت ہے اور خاندان کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایسی بیٹیاں جو کہ پورے پاکستان میں اور یورپ میں، عرب ممالک میں شادی کرنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ان بیٹیوں کا یورپ میں شادی ہو جائے اور ان کا جو ہے نا ان کی وجہ سے ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر یہ آسانی میں چلے جائیں۔ تو ہمارا جو واٹس اپ ہے اس چینل پر موجود ہے، واٹس اپ پہ آئیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور یہ تقاضا کریں آپ ہمیں اپنا فارم سینڈ کر دیں۔ آپ فارم جلدی پر کر کے ہمیں سینڈ کریں اور باقی سارے ادارے کے معاملات آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیے جائیں گے واٹس ایپ پر۔ اور اسی طرح ایسے مرد حضرات جو کہ پاکستان میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپ میں شادی کر لیں، اچھی سوچ ہے، شادی کرنے سے نیشنلٹی بھی مل جائے گی اور شادی کرنے سے پھر جو ہے اچھا رزق مل جائے گا، اور خاندان میں جو غریب لوگ ہیں، ایسے خاندان میں رشتے جو ہیں، رشتہ داروں میں جن کے مالی حالات کمزور ہیں، ان کی ہیلپ ہو جائے گی۔ یقین کریں، ایک بیٹی یا ایک بیٹا یورپ میں سیٹل ہو جائے یا عرب ممالک میں سیٹ ہو جائے، یاد رکھیں جو عرب ممالک ہیں، جتنے بھی عرب ملک ہیں سعودی عرب سمیت، یہ بندے کے 20-30 سال زندگی کے یہ ضائع کرتے ہیں، اور یہاں کا قانون انسانیت کے اعتبار سے بہت گندا قانون ہے۔ اور یورپ میں آپ 5 سال اگر گزاریں گے وہ آپ کو نیشنلٹی دیں گے ہر صورت میں، اور اس کے بعد آپ کے مکمل حقوق ہوں گے، آپ ذاتی اپنی جگہ خرید سکیں گے، ذاتی کاروبار کر سکیں گے۔ اس اعتبار سے اگر مالی طور پر دیکھا جائے تو جو فائدے ہیں یورپ میں جانے کے زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح میری آپ سے گزارش ہے، آپ حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب جائیں، لیکن وہاں رہنے کے لیے نہیں جائیں۔ وہاں جب آپ کاروبار کریں گے، ان کا اخلاق دیکھیں گے تو آپ کو ان سے نفرت ہو جائے گی۔ اور یورپ میں آپ جائیں گے تو وہاں ایک انسانیت ہے، دین وہاں نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، وہاں دینداری نہیں ہے۔ عیسائی یہودی لوگ آباد ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو ایک ان کے حقوق دیتے ہیں، اور لیکن دینی طور پر جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو خیر، یہ ایک سادی سی بات تھی۔ تو آخر میں میری نصیحت ہے پاکستانی بیٹوں کو اور پاکستانی بیٹیوں کو، پاکستانی لڑکوں کو اور پاکستانی لڑکیوں کو، آپ پاکستان میں شادی کریں، آپ بیرون ممالک میں شادی کریں، لیکن ایسے بندے سے شادی کریں جس کی نیشنلٹی پاکستان ہو۔ میں نے پہلے مثال کے طور پر پاکستان میں جو بھی خواتین ہیں عرب ملک میں یا یورپ میں شادی کرنا چاہتی ہیں، تو ایسا بندہ جو کہ پاکستانی ہے، پاکستان سے وہاں جا کر سیٹل ہو گیا ہے، نیشنلٹی مل گئی، اس سے شادی کریں۔ اور ایسے مرد حضرات جو بیرون ممالک شادی کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے آپ ضرور شادی کریں، لیکن ایسا بندہ آپ مرد ہیں تو ایسی عورت کے ساتھ شادی کریں جس کی اصل نیشنلٹی پاکستان کی ہو، آگے جس ملک میں جا کر بھی وہ کاروبار کے لیے نیشنلٹی لے کر وہاں آباد ہو جائے، اصلیت پاکستانی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو اولاد ہوتی ہے نا، ان کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ ایک بندہ اس نے یورپ میں نہیں، اس نے شادی کی عرب ملک میں، کسی عربی عورت سے شادی کر دی، 2-3 بچے ہو گئے، اس نے جناب اس کا خروج لگایا، پاکستان بھیج دیا اور بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ وہ بیچارہ پریشان ہے کہ ساری زندگی کی کمائی وہ ادھر ہی لگ گئی، اگر بچے اللہ تعالیٰ نے 3 دیے تو وہ عورت نے چھین لیا، اب اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ زندگی کے 30 سال اس نے سعودی عرب میں ضائع کی ہیں۔ میں پہلے گزارش کر رہا ہوں، سعودی عرب ایک اچھا ملک ہے، وہاں جائیں حج اور عمرے کے لیے، رہنے کے لیے نہ جائیں۔ تو ایسی خواتین، ایسے مرد حضرات جو کہ بیرون ممالک شادی کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کریں۔ ہمارا چینل پہلی مرتبہ دیکھ لیں، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے
کمنٹس میں آ کر ضرور لکھیں آپ کس ملک سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.